السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالت کو حکومت کے زیر نگین لانے کا مقصد عظیم مخصوص نشستوں کے فیصلے کے ذریعے حاصل ہو گیا۔ تحریک انصاف کو یہ نشستیں مل جاتی تو اس کی پارلیمانی طاقت پھر بھی حکومت سے کم رہتی، مگر سپریم کورٹ کا بھرم رہ جاتا۔ حکومت کو مل گئی ہیں تو اس کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، البتہ عدلیہ کے کندھوں پر اب اس گروہ سیاست کاراں کا بوجھ بھی آ گیا ہے۔ وہ نظام جو دستور سازوں نے عوام کے ووٹ پر استوار کیا تھا، 27 جون 2025 کا یک ورقی فیصلہ اس کا کفن ہو گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 12 جولائی 2024 کے فیصلے میں لکھا تھا کہ نشستوں کا فیصلہ بنیادی طور پر عوام کے ووٹ کے ذریعے ہونا ہے اور ضابطوں کا کوئی دفتر ووٹ کی پرچی پر غالب نہیں آ سکتا۔ ان کے فیصلے کو اس وقت بنائے گئے 13 رکنی بینچ میں سے 8 کی حمایت حاصل تھی۔ مزید 3 نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے اسے کم نشستیں دی تھیں، حتیٰ کہ تحریک انصاف سے انتخابی نشان لے کر اسے الیکشن سے باہر کرنے والا فائز عیسیٰ بھی انہی ججوں میں شامل تھے۔ گویا 11 ججوں نے تحریک انصاف کو نشستیں دی تھیں، مگر یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کے زور پر بنائے گئے دستوری بینچ میں لایا گیا، جہاں 7 ججوں نے اسے ختم کر دیا۔ مخصوص نشستوں کا مقدمہ سننے والے بینچ کا قصہ بھی عجب ہے۔ یہ مقدمہ بنیادی طور پر حکومت کے خلاف تھا اور حکومت نے ہی یہ بینچ بنایا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں حکومتی ارکان ہی اکثریت میں آ چکے ہیں۔ جب یہ بینچ بنا تو اسی وقت سب کو پتہ چل گیا تھا کہ حکومت کو کس سے کیا مطلوب ہے۔ اس میں کم از کم یہ تکلف ضرور تھا کہ 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے 13 رکنی بینچ ہی بنایا گیا۔ اس مقدمے کے آخری دن جسٹس صلاح الدین نے انصاف سے کام لیتے ہوئے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا۔ بینچ ٹوٹ گیا اور دوبارہ بنایا گیا۔ چشم قانون نے پہلی بار دیکھا کہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 12 رکنی بینچ سن رہا ہے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل کے ارشادات اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ اس معاملے پر بینچ کا نفس ناطقہ بنے، پیچ و تاب کھاتے رہے، عدالت کے احترام پر فرمودات جاری کرتے رہے۔ ان سے پہلے جسٹس ہاشم کاکڑ نے فائز عیسیٰ کو اپنا استاد قرار دے کر ان کی اور اپنی عزت کی دہائی دی۔ بہرحال 12 رکنی بینچ نے سماعت جاری رکھی اور فیصلہ سنا دیا۔ 7 ججوں نے نظر ثانی کی اپیل قبول کر لی اور 5 نے اسے مسترد کر دیا۔ جن 7 جج صاحبان کے نام نامی محضر عدالت پر ثبت ہیں، ان سے توقع بھی یہی تھی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو 12 رکنی بینچ نے کیسے بدل ڈالا؟ اس کا جواب غالباً تفصیلی فیصلے میں یوں دیا جائے گا کہ 7 ججوں کا فیصلہ ہے جو 13 رکنی بینچ کی صورت میں بھی اکثریت میں آ جاتے۔ یہ دلیل بظاہر بڑی طاقتور لگتی ہے، لیکن اسے مان لیا جائے تو یہ ماننا بھی لازم آئے گا کہ آئندہ جوڈیشل کمیشن کسی 15 رکنی بینچ کے فیصلے کو بدلنا چاہے تو اسے محض 8 ہم خیال ججوں کا بینچ بنا کر بدل سکے گا۔ ایک دفعہ یہ کام شروع ہو گیا تو عدلیہ کی توقیر حکمن تو شاید قائم رہے، مگر دلوں میں نہیں رہے گی، کیونکہ اس ترکیب سے ہی فیصلہ کرنا تھا تو پھر سماعت کا تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال رموز عدالت خویش منصفاں دانند۔ اس فیصلے کی سیاسی اہمیت کیا ہے، اس پر سینیٹر فیصل وارڈا نے خوب روشنی ڈالی۔ انہوں نے ARY ٹی وی پر 2 نکتے واضح کیے۔ پہلا یہ کہ انہیں سال بھر پہلے ہی علم تھا کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی اور دوسری پارٹیوں میں بٹ جائیں گی۔ دوسرا تو کمال کا تھا، فرمایا یہ نشستیں ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو قانون سازی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہی وہ کر ڈالی اور وہ ان نشستوں کے بغیر بھی ہوتی رہی ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فیصل وارڈا کی یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں، مگر ان سے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بارے میں جو تاثر ابھرتا ہے وہ تشریح کا محتاج نہیں۔ پاکستان کے موجودہ بندوبست میں جس طریقے سے الیکشن چرایا گیا، پھر اسمبلیوں میں بٹھائے گئے لوگوں کی حکومتیں بنوائی گئی، وہ سب کچھ عدالت کے سامنے ہی تو ہو رہا تھا۔ اس وقت فائز عیسیٰ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اس شخص نے دستوری نظام کی پامالی میں پورا کردار ادا کیا۔ اس وقت عدالت کی مصلحت کوشی تو کسی صورت فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آج اگر جج صاحبان کو ادارے کی، اپنی
اور اپنے اساتذہ کی عزت کی دہائیاں دینا پڑ رہی ہیں تو اس میں بے شک ہم کم فہموں کا قصور ہوگا، مگر قانون کے دیوتا اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانک لیں۔ عوام کا انعام تو بے زبان ہے، مگر فیصل وارڈا نے جو کچھ کہا وہ تو بانگ دہل ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس کی قوت میں مخصوص نشستیں کچھ اضافہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر عام سیاسی حالات ہوتے تو یہ نشستیں پارلیمان کے اندر جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں، مگر جس جکڑ بندی سے موجودہ نظام وجود میں آیا ہے اس میں پارلیمانی جوڑ توڑ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ البتہ خیبر پختونخوا میں وفاقی حکومت میں شامل سیاستکاروں کا گروہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے شاید بہتر ہو جائے، کیونکہ پھر یکسوئی سے یہ جماعت سیاسی میدان میں آ جائے گی، صوبائی حکومت کی ضروریات سے بے نیاز ہو کر اسے کھل کر سیاست کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے تحریک انصاف کو اس فیصلے سے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ جہاں تک موجودہ حکومتی اتحاد میں شامل گروہوں کا تعلق ہے تو اس فیصلے کے ساتھ ان کی رہی سہی سیاست کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جس کی سیاسی سزا بہرحال انہیں ہی بھگتنا ہے۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو وہ آج بھی سیاست کا مرکز ہے اور آنے والے دنوں میں ان کی مرکزیت بڑھتی چلی جائے گی۔ شکریہ۔